یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید حسن وقار، پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی تابندہ سلیم صاحبہ، جو حال ہی میں ان کی ایک کتاب لفظ بولتے ہیں، اس کتاب کی رونمائی ہوئی ہے، تو ہم نے چاہا کہ آج ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کی جو لائف سکیچ ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہیں کالم نگار اور اس وقت تعلقات عامہ پنجاب میں ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن ہیں راولپنڈی آفس میں۔ آپ کا شمار ایک منجھی ہوئی کالم نگار اور لکھاری کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ آپ نے قومی اخبارات میں گاہے بگاہے مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتی رہی ہیں اور کیا ہے۔ صحافتی حلقوں میں جانی پہچانی آپ کی شخصیت ہے۔ وطن کی جو تڑپ ہے وہ آپ کو مجبور کرتی ہے، اسی طرح کے آپ کے احساسات ہیں، وطن سے محبت جس سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو آئیں آج آپ کی ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو لفظ بولتے ہیں یہ کس چیز سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ اس کتاب کا عنوان رکھا، اور اس میں انہوں نے مختلف جو موضوعات پر تبصرہ نگاری کی ہے۔ اب اتفاق سے میں نے جب کتاب کھولی تو فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام ہی کا ذکر ہے اس میں، تو ایسے مختلف موضوعات ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب کا حصہ بنایا، جن کو پاکستان پاک لوگوں کی سرزمین، پاکستان میں زیتون کی کاشت، ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جو ذہن ہے یا ان کی جو سوچ ہے وہ وطن کی ترقی اور عوام کی خوشحالی سے وابستہ ہے۔ آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ان کے احساسات کیا ہیں جو اس کتاب کی شکل میں، ایک مجموعے کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ تو آپ سے ملاتے ہیں ان کو۔ تابندہ سلیم صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو آپ کی یہ کتاب جی آپ کو مبارک ہو۔ یہ پہلی ہے یا اس سے جی پہلے؟ میری یہ پہلی کاوش ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، پھر تو آپ کو پھر ایک بار مبارک ہو۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ آپ اس طرح کی کاوش کرتی رہیں اور کامیاب ہوتی رہیں۔ تو آپ کچھ بتانا پسند کریں گی کہ یہ کیا ہے، کیا احساسات ہیں اس کے پیچھے جو آپ نے اس میں جمع کی؟ ایسا ہے کہ کالم نگاری کا جو پروفیشن ہے یہ تو میں نے 94 سے جوائن کیا ہوا ہے، مطلب کالم نگاری میں 94 سے کرتی آ رہی ہوں، اور تب بھی معاشرتی برائیاں اور معاشرتی مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، محسوس کرتی تھی، اور اس کے اندر اصلاحات کا جو پہلو ہے اس کو اجاگر کرنے کی ایک خواہش رکھتی تھی۔ تو یہ اپنے ایکسپریشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے اور ملی جذبے کے تحت عوامی فلاح کے لیے، اصلاح کے لیے میرے دل میں یہ امنگ تھی کہ میں اپنی تحریر کے ذریعے عوام کے دلوں میں یہ جہاں جہاں ہمارے سیگمنٹس کم ہیں، مطلب معاشرتی مسائل کو اجاگر کروں، ان کے حل کے لیے حکومت کی نظروں میں آؤں، ان کو مسائل کو ہائی لائٹ کر کے حکومت کو کوئی اس کے اوپر اقدامات کرنے کے لیے مجبور کروں۔ تو مقصد میرا اصلاحی تھا ہمیشہ سے، اس لیے میں نے ماحولیاتی آلودگی پہ لکھا، میں نے منشیات کے اوپر لکھا، میں نے اپنے تعلیمی نظام کے اوپر لکھا جو کہ ابتری کی طرف ہی جا رہا ہے اور دوہرا ہمارا تعلیمی نظام ہے
ایک ایلیٹ کے لیے کلاس کے لیے الگ ہے اور ایک میڈیوکر کے لیے تعلیم الگ ہے، اور دونوں ہی چیزیں انتہا کو چھو رہی ہیں۔ پھر اسی طرح پیسے کی جو ہے غیر مساوی تقسیم ہے، اس کے اوپر لکھا۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جیسے اپنے پاکستان یعنی میں لگتا یہ ہے کہ آپ انتہائی حساس طبیعت کی ہیں۔ حساس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں سب کے پریشانیوں کو محسوس کرتی ہوں، اور میرا دل جب ٹوٹتا ہے تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ اسے صفحے پہ لاؤں، دنیا اسے پڑھے اور ان کی آنکھیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ کھلیں۔ اب معاشرتی مسائل آپ کے سامنے ہیں، ہم سارے روزانہ ہی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی نے پچھلے دنوں کتنا پریشان رکھا، اسموک کے ایشوز تھے، ہماری صحت کے مسائل تھے، پھر کرونا آیا، پھر کرونا کے مسائل تھے، عوام نے کس طرح فیس کیے، صحافیوں نے کس طرح فرنٹ لائن پہ کام آپ کیا۔ سمجھتی ہیں کہ یہ جس طرح آپ ان کو بیان کر رہی ہیں یا لیتی ہیں، آبزرو کرتی ہیں، اور بھی معاشرے میں ایسے فرد ہیں جو کہ اس طرح سوچتے ہوں گے؟ یقیناً سوچتے ہوں گے۔ اہل دل لوگ جو ہوتے ہیں یا حساس لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے کھرے اور سچے لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں، اور میرا مطلب یہ کہ وہ بھی ہماری محسوس کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ سکتی ہمارے کہ معاشرے صرف میں ایسے ہی لوگوں کی ایسا سوچتی ہوں۔ اکثریت ہے یا کمی ہے؟ کمی تو ہے، وہ تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ آج کل دنیا نفسا نفسی کے دور میں پڑ چکی ہے، پیسے کی دوڑ میں وہ حلال حرام کو بھول چکی ہے۔ لوگوں کو صرف پیسہ چاہیے، چاہے وہ سود کے ساتھ مل رہا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم غریب ملک ہیں، دوسری طرف آپ روڈز پہ دیکھیں تو گاڑیوں کا اتنا جمع افیر ہے کہ آپ کو گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ جی جی۔ اور ٹریفک کے نظام اتنی بری طرح سے متاثر ہیں کہ آپ نے جہاں 10 منٹ میں سفر کرنا ہے وہ آپ کو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے پہنچتے پہنچتے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا جو آپ محسوس کرتی ہیں بگاڑ ہے، یعنی ہر شعبے میں، اس کی وجہ کیا آپ کو لگتی ہے؟ کہ دیکھیں، روٹ کاز جو ہے نا، ہر مسئلے کا جو اصل جڑ ہے نا، وہ ہماری اپنے دین سے بے روی ہے، دین سے دوری ہے۔ اگر ہمارے والدین نے جس طرح ہمیں تربیت دی تھی نا، اگر ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت دے سکتے نا، تو یہ بگاڑ بہت حد تک ہم کنٹرول کر لیتے۔ اب دوسری وجہ یہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں ہمارے پاس، جیسے موبائل کا دور آ گیا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس جلگار نے نا ہماری یہ ثقافتی جلگار ہے نا، اس میں ہماری یوتھ بہت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے، اور یہ ایک ایسی لعنت ہے جس سے چھٹکارا حاصل کرنا تقریباً اب ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی طرف 4G سے آگے کچھ نہیں، اور یہاں 7G تک ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میرے حال میں ایشیا کا پہلا ملک ہے جس میں ہر بندہ 7 سے 8 موبائل سمز کا اونر ہے۔ ایون آپ دیکھیں گے، آپ کے مشاہدے میں آیا ہوگا کہ یہاں ایک کوڑے والا بھی جو ہے نا، اس کے پاس بھی موبائل ہے۔ کام والی ہیں تو وہ بھی موبائل کے بغیر نہیں چلتی۔ مطلب ہر بندے نے اپنی ضرورتوں سے بنا لیا، اور 2-2 3-3 سمز رکھنا جو ہے نا، وہ تو سب کی مجبوری بن چکا ہے۔ وہ ناشتہ نہیں لینے جائیں گے، وہ پہلے موبائل دیکھیں گے، اور موبائل اگر اس کی وہ بیلنس ختم ہو گیا نا، تو ان کی دن رات کی نیندیں اڑ جائیں گی کہ بیلنس جب تک نہیں ہوگا نا، ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ صحیح۔ تو یہ ہم لوگوں نے اپنی ضرورت بنا لیا اسے، اور ویسٹ اس بات میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے ہمارے بچوں کو ہینڈی کیپ بنا دیا۔ وہ موبائل کے چکر میں بیڈ کے اوپر سے اترنا نہیں، انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ وہ ایک بیڈ پہ اگر 4-5 بہن بھائی بیٹھے بھی ہوئے نا، تو وہ مینٹلی طور پہ ایک دوسرے سے بالکل بیگانہ ہے۔ انہیں کسی قسم کا کسی سوشل ایشو کا نہیں پتہ، کسی گھر کے مسئلے کا نہیں پتہ، کسی والدین کی خدمت کا نہیں پتہ، ان کو رسپانس دینے کا نہیں پتہ۔ مائیں کھڑی آوازیں دے رہی ہیں، بچوں کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے سننا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ میں نے جو کتاب ابھی کھولی، انٹرنیٹ کے نقصانات بھی میں نے جب کتاب کھولی تو اس میں ایک مجھے پولیو نظر آیا، دوسرا تعلیمی ابتری جو ہماری ہے، تو کوئی ایسی چیز بھی آپ کو نظر، یا چلیں پہلے اس کا یہ بتا دیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یعنی کوئی اچھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی معاشرے میں۔ میں نے جو اس کے اندر پن پوائنٹ کیے ہیں نا مسائل، اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کی نا تجاویز بھی ساتھ ساتھ دی ہیں۔ میرے آرٹیکل میں، میرے کالموں میں ایک آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ میں اگر کسی مسئلے کو ہائی لائٹ کرتی ہوں نا، اس کے پہلے میں سارے پیچھے پس منظر بتا کے، موجودہ حالات بتا کے، پھر اس کی ریفارمز کیسے ممکن ہے، کہ اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، وہ میں اپنی طور پہ تجاویز بھی دیتی ہوں، جس کے اوپر پھر میرے آرٹیکل جو ہیں وہ گورنمنٹ کی نظروں سے گزرتے بھی ہیں، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی بھی ہے۔
माशाल्लाह। अच्छा, यानी आप समझती हैं कि वो नोटिस में आते हैं, बाकायदा आर्टिकल जो है पढ़े जाते हैं और उसके ऊपर जो है ना जो काबिल इस्लाह पहलू होते हैं ना उसके ऊपर मैंने देखा है अमल दरामद होते हैं। सही। तो इस नीयत को सामने रख के ना कि इससे इस्लाह का पहलू जो है ना जो मेरे अंडरनीथ मेरे दिल में है ख्वाहिश कि हमारा माशरा संवर जाए, हम लोग दीन के करीब हो जाएं, हमारी तालीम जो है वो दुनिया और दीन दोनों को कवर कर ले, हम अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेट कर पाएँ। ये इस चीज़ को महसूस करते हुए मैं साथ साथ मसाइल को हाईलाइट भी करती हूँ और उसको फिर हल करने के लिए तजावीज़ भी देती हूँ। सही। तो इसके अलावा ये बताएं कि कोई आप ऐसी चीज़ें भी हमारे मुआशरे में या मुल्क में हैं जिनको आप देखकर खुश होती हैं कि हम उस शोबे में या उस अखलाक के लिहाज से या तरबियत के लिहाज से हम कह सकें कि हम दूसरे मगरिब से या पड़ोस में जो हमारे हमसाए हैं उनसे बेहतर हैं? ये सवाल बड़ा संजीदा है और इसका जवाब जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो पॉजिटिव नहीं आपको दे सकूँगी, क्योंकि मैं सारी बिटर रियलिटीज़ को देख चुकी हूँ और अनफॉर्चुनेटली दुख होता है, बड़े दुख के साथ ना पाकिस्तान में जो हमारे वैल्यूज़ थी ना हमने गवा दी हैं। जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम एक ब्लेसिंग थी और पूरे एशिया में ये निज़ाम सिर्फ हमारे पाकिस्तान में जो है ना मुसलमानों में कामयाब तरीन निज़ाम है। आज वेस्ट के लोग रो रहे हैं, उनके पास घर नहीं है। यही तो वजह है, कभी मदर्स डे मनाया जा रहा है, कभी फादर डे है, कभी सिस्टर डे है, क्योंकि उन्होंने मिलना ही साल में एक दफ़ा उन लोगों को। हम लोग हमारे लिए तो नहीं है, हमारी मदर डे का एक दिन तो नहीं हो सकता ना। हम तो अपनी मदर को सुबह से शाम तक देखते हैं, सही कह रही हैं आप। उनके पाँव चूम के जाते हैं, उनकी दुआ लेके जाते हैं। हमारे घर में सोशल जो सिस्टम था ना वो अनफॉर्चुनेटली अब कम होता जा रहा है, बल्कि बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गया। ये हमारी बड़ी क्वालिटी थी जो पाकिस्तान में बीइंग मुसलमान हमारी ये क्वालिटी थी ना, अब वेस्ट ने हमें इससे भी महरूम करना शुरू कर दिया। आप महसूस कर रहे होंगे पिछली दहाइयों में चले जाएं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एक कमाता था 10 लोग खा रहे थे और बरकत भी थी, सब कुछ था। अब आहिस्ता आहिस्ता नफ्सा नफसी का दौर शुरू हो गया। भाई अगर शादीशुदा हैं तो उन्होंने फैमिलीज अलग कर ली हैं, माँ को जो है उन्होंने एक क्या कहते हैं शटल कॉक बना दिया। माँ कभी एक बेटे के पास रहेगी तो दूसरे के पास अगले महीने रहेगी। इस तरह का सिस्टम जो वेस्ट में था वो सारी खुराफात इधर आ चुकी हैं। तो इस नफ्सा नफसी ने हमें बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया। हमारे मुसलमानों का माशरा जो है ना अब मुसलमानों का माशरा नहीं रहा। हम वेस्ट पसंद हो गए, जिस तरह वेस्ट से हम इतने मरूब हो गए हैं कि उनकी जो गलत चीज़ें थी वो हमने फ़ख्र के तौर पे अडॉप्ट कर ली। तो आप सब इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? यही कि हमारा बैंक बैलेंस हो, गाड़ियाँ हों, यानी ज़्यादा कमाई इनकम बढ़ाने के लिए? मैंने आपको यही बताया ना कि रूट कॉज है दीन से दूरी, मज़हब से दूरी, और हमारे पेरेंट्स जो है ना वो अब अपने बच्चों की तरबियत पे जोर नहीं दे पा रहे। वजह वही है पैसे की कमी और पैसे की दौड़ में वो इतने कि बिज़ी हो गए हैं कि मियाँ बीवी दोनों ही कमाने निकल जाते हैं, फिर भी बरकत नहीं पड़ती। बच्चे आप अनअटेंडेड घर छोड़ जाते हैं, या वो मुलाजमों के सर पे हैं, तो या वो हर तरह से बच्चा हमारा जो है ना गैर महफूज है। मतलब घर पे भी बच्चे अगर मुलाजम के हाथ में है तो वो महफूज नहीं है, बच्चा हमारा मदरसे में है तो वो वहाँ महफूज नहीं है, हमारी बच्चियाँ यूनिवर्सिटियों में महफूज नहीं है। हमने हर तरह पे जो है ना बच्चों का कंट्रोल खो दिया, और ये सारा जो है ना ये वेस्टर्न माशरे की ही खुराफात है और उन्हीं को हमने अडॉप्ट करने के चक्कर में हम अपनी असल भूल गए। अच्छा, अब हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न मुआशरा है, ये मगरिब का है, ये तो मखलूत हो गया मशरिक का है, अब तो ग्लोबल विलेज है, तो उसमें तो हम एक ही मुआशरे की हैसियत बनती जा रही है। इस वजह से भी तो ये बिगाड़ पैदा हो रहा है। यही वजह ना हमने अपनी शिनाख्त तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, या इस के साथ चलने से अगर हम साथ चलते हैं तो बिगाड़ पैदा होता है, हमारी दीनी जो रिवायात हैं या मुआशरती जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं या ख़त्म होती नज़र आ रही हैं कि अगर हम उनके पीछे भागेंगे तो अपनी जो पहचान है वो खो देंगे। तो ना अपनी पहचान हम से नुकसान उठाएं और ना उन जैसे बने, तो इनके दरमियान कैसे रहकर चला जा सकता है? दरमियानी राह हम अडॉप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये हाई लेवल पे पहले तो ये हुक्मरानों का काम है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ, तालीम को दीन और दुनिया के साथ कंडीशन करें।
دنیاوی تعلیم بھی دیں اور دینی تعلیم بھی دیں. پھر ہمارا جو معاشرتی نظام ہے نا گھروں کا, اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ دور دور تک اب نہیں نظر آ رہا کچھ بھی, کیونکہ پیسے کی دوڑ نے اتنا کا پاگل کر دیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا ایک سے دوسرا آگے بڑھنے کے چکر میں ہے. اگر یہ امیر ہے تو اس کے پاس ایک گاڑی, میرے پاس 10 ہونی چاہیے. تو یہ جو دوڑ لگ گئی ہے نا ایک دوسرے کی, اس نے بیڑا غرق کر دیا. اب اس کو سنوارنے کے لیے ہمیں کم از کم جو ہے نا 100 سال چاہیے. جتنا بگاڑ دشمن نے ہمارے اندر کر دیا نا, اس میں انڈیا ٹاپ آف دی لسٹ ہے. ہمارے جتنے بھی یہ ہے نا نیبرنگ کنٹریز, اس میں انڈیا ہو گیا, افغانستان ہو گیا, مجھے بتانے کی تو ضرورت نہیں, آپ ماشاءاللہ خود بھی جانتے ہیں. انڈیا نے جب ہم نے پاکستان بنایا تھا نا, ملک حاصل کیا تھا, تو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ 50 سال سے زیادہ نہیں چلے گا. لیکن یہ پاکستان تھا, مسلمانوں کی سرزمین تھی, اور اس پہ اللہ کا کرم ہے, اور یہ قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے, اور یہ ہمیشہ قائم ہونے کے لیے یہ بنا ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ. جب تک ہمارے جیسے چند ایک مخلص لوگ ہیں, مزید بھی میں امید رکھتی ہوں کہ ہمارے اندر اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, صرف ٹریننگ کی کمی ہے. ہمارے بچے بھی بہت لائق ہیں. ہماری یوتھ پوری دنیا میں, پاکستان کے پاس یوتھ سب سے زیادہ ہے آبادی کے لحاظ سے. ہم اپنی یوتھ کو اگر صحیح لائن پہ چلا لیں تو ہماری جیسی کامیاب قوم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کوئی ایک نہیں, ملٹیپل مشنریز ہیں جو کام کر رہی ہیں ہمارے بچوں کے خلاف. ان کا اخلاق بگاڑنے کے لیے ان کو پیکیجز دیے جاتے ہیں پوری پوری رات بات کرنے کے لیے. 2 روپے کا پیکیج ہے, 10 روپے کا پیکیج ہے, بچوں کو اس طرف لایا گیا ہے, چیٹنگ پہ لگایا گیا ہے, دوستیوں پہ لگایا گیا ہے. پھر کمائی کے ذریعے بنا دیے گئے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے بیٹھیں, ہم آپ کو گفٹنگ کریں گے. مقصد یہی ہماری یوتھ کا بیڑا غرق کرنا ہے. پڑھائی سے انہیں دور کر دیا, کمائی کی طرف لگا دیا. بچے اپنی پڑھائیاں چھوڑ کے تو آن لائن جاب سے اوپر آن لائن کمائیوں کے پیچھے لگ گئے. ماں باپ کا جو احساس, ایک پھر جذبہ حب الوطنی ہمارے اندر جو تھا, وہ ہمارے چیپٹرز ہی نکال دیے گئے ہیں ہماری بکس میں سے, کہ بچے جو ہے نا وہ ملک کے ساتھ محبت کرنی چھوڑ دیں, غیرت کا مادہ ان میں ختم ہو جائے. یہ چیزیں انٹینشنلی کی جا رہی ہیں, اور مخلوط حکومت بنانے, مخلوط مذہب بنانے کی طرف جو ہے وہ معاشرتی نظام کا بیڑا غرق کرنے میں, ان سازشوں میں وہ 80% کامیاب ہو گئے ہیں. اب ہم خود پریشان ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو کیسے سنبھالیں. ناظرین, آپ نے تابندہ سلیم صاحبہ کی باتیں سنی. یہ موضوع سمندر جتنا اس کی گہرائی ہے, تو اگر ہم اس پہ بولتے رہیں گے تو یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے. صحیح بات ہے. ہم مسائل کی طرف متوجہ ہیں نہیں ہیں, لیکن اپنی کمائی اور جو انہوں نے کہا کہ اپنی غیرت اور اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ, ہماری ان کی طرف مسائل کی طرف توجہ نہیں ہے. ہمارے لیے اس وقت اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو چھوٹے بڑے کا جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ کیسے دولت کمائی جائے, راتوں رات میں کیسے امیر ہو جاؤں, میرے پاس گاڑی آ جائے, میرے پاس بنگلہ آ جائے. اور انہی چیزوں نے ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. ہم شکر گزار ہیں تابندہ صاحبہ کی کہ انہوں نے ہمیں یہ ٹائم دیا اور ان سے ہم نے گفتگو کی. ان سے آئندہ بھی ہم ملاقات کرتے رہیں گے, گاہے بگاہے ان کے ویوز آپ تک پہنچائیں گے. امید کرتے ہیں کہ جو ان کے احساسات ہیں وہ ان میں پازیٹیو تبدیلیاں آئیں گی. ان کی جو سوچ ہے ان کا اثر معاشرے پہ بھی ہوگا, اور جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی جو احساس دلاتی رہتی ہیں وہ بھی ان پہ بھی اثر ہوگا, اور ایسی پالیسیز مرتب ہوں گی. لیکن ضرورت یہی ہے کہ ہم خود وہ چینج اندر وہ چینج لانے کی توقع کریں, خواہش کریں اور ارادہ کریں. اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. کبھی آپ نے مجھے بلایا, بہت شکریہ. السلام علیکم.